السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ابھی 40 سال کے قریب تر پہنچی تھی۔ تنہائی آپ کو بڑی محبوب ہو گئی تھی، اکیلا رہنا آپ بڑا پسند فرماتے تھے۔ یہ معاملہ اس وجہ سے کہ آپ اکیلے رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی جو قدرتیں تھیں ان قدرتوں پر غور کیا کرتے تھے، مشاہدات کیا کرتے تھے ان تمام کی تمام چیزوں کا۔ چنانچہ غار حرا کے اندر جا کر اللہ رب العالمین کی ایک تو عبادت کیا کرتے تھے اکیلے میں رہ کر، اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر غور اور فکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ غار حرا کے اندر جا کر آپ رہنے لگے تھے۔ 4-5 دنوں کا یعنی کچھ مدت تک کا کچھ وقت کا کھانا لے کر جاتے، وہیں مکمل طریقے سے رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب یہ کھانا پینا ختم ہو جاتا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے جو آپ علیہ السلام کی بیوی تھی، پھر کچھ وقت کا کھانا لے کر واپس چلے جاتے۔ یعنی یہ روٹیشن چل رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو تنہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے تھے۔ اسی دوران یعنی ابھی لگ بھگ 40 سال کی عمر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچی تھی کہ اس غار حرا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے۔ چنانچہ یہی وقت تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے۔ ایک فرشتہ آتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، یہ کون آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ چنانچہ فرشتے نے آ کر کہا پڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امی تھے، کہا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ فرشتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور دبوچا یعنی دبایا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر زور سے دبوچا جس طرح نچوڑ دیا جاتا ہے، یعنی میری طاقت کو نچوڑ دیا گیا، اس قدر مجھے دبوچا اور پھر چھوڑا اور کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا ہے۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑا اور کہا پڑھو۔ پھر کہا میں نے کہ مجھے تو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے، یعنی پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے پکڑ کر دبوچا اور چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ سورۃ العلق کی 5 آیتوں کا نزول اس وقت ہوا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا بھاری ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر اس طرح دبوچنا، حالانکہ یہ سارے کے سارے معاملات کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر آتے ہیں۔ آپ کا دل بڑا گھبراہٹ کی وجہ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اسی کے ساتھ آپ نے آرام کیا، اور پھر یہ جو گھبراہٹ تھی یہ ذرا آرام کرنے کے بعد کم ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے صفات، جو اخلاق، جو عادات جو ہے، آپ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، مظلوم لوگوں کی آپ مدد کیا کرتے ہیں، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے اللہ رب العالمین ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہے، اور پورا ماجرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا وہ سناتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل جو کہ عبرانی زبان جانتے تھے اور اسی زبان کے اندر یہ انجیل کو لکھا کرتے تھے، اور پورا معاملہ ان کے سامنے واضح تھا کہ کیا کیا کس طرح لوگوں کے اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو جو تمہارے ساتھ جو معاملہ گھٹا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔
ورقہ بن نوفل نے یہ سارا ماجرا سننے کے بعد کہا کہ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جس وقت تمہیں تمہاری قوم تمہارے گھر سے نکال دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے اس طرح کی دعوت دی ہے ان کے ساتھ ان کی قوم والوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہ واقعہ سننا تھا اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں کاش یہ وقت اگر مجھے ملا تو میں آپ کی بھرپور اور اچھے طریقے سے مدد کروں گا۔ اس واقعے کے بعد ورقہ بن نوفل جلد ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ جو سورہ علق کی آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی تھی، اس وحی کے سلسلے کے بعد یہ وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ وہ کیسی کیفیت ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔